السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج میں اگلی ایپیسوڈ ریکارڈ کرنے جا رہی ہوں جنون تیرے عشق کا، جس کی رائٹر ہیں کائنات اجاز. تم یہاں سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکالو گی. ارہم نے اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے غصے سے کہا. 24 گھنٹے میری نظر تم پر رہے گی. مجھ سے پوچھے بغیر تم سانس بھی نہیں لوگی. مجھ سے پوچھے بغیر ایک لفظ بھی نہیں بولو گی. اس نے شعلہ برساتی نظروں سے اسپرا کو گھورا جو خوف سے خود میں سمٹنے لگی. ویسے جانے سے پہلے میں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ اس نے اسپرا کے قریب آ کر دیوار پر ہاتھ مارتے ہوئے پوچھا. ارہم میں بس جو پوچھ رہا اس کا جواب دو. وہ غصے سے داڑا. میں یہاں سے باہر نہ جاؤں. وہ نم آنکھوں سے بولی. تو پھر مانا کیوں نہیں؟ اس نے اسپرا کی گردن کو اپنے ہاتھ سے دبوچتے ہوئے کہا. جواب دو مجھے. ارہم نے دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا. ارہم پلیز. وہ خوف سے بولی مگر وہ دباؤ مزید بڑھانے لگا. کیا پاگل ہو گئے ہو؟ جان سے مار دو گے کیا؟ وہ اس کے سینے پر مکے مارتے ہوئے لڑکھڑاتی آواز میں بولی. اس نے اسے گردن سے پکڑ کر بیڈ پر پٹکا جس پر وہ لمبے لمبے سانس لینے لگی. تمہارے نام کے ساتھ میرا نام جڑ چکا ہے اور میں یہ تمہیں خراب کرنے نہیں دوں گا. میری بیوی ہو تم. میری. تم نے اسے خود کو ہاتھ لگانے کیسے دیا؟ وہ واپس سے نیچے جھک کر اس کا منہ اپنے ہاتھ میں دبوچتے ہوئے گھرایا. پلیز. وہ شدت سے روتے ہوئے بولی لیکن وہ اگنور کرتا ہوا اٹھا اور وارڈروب سے ٹائیاں لا کر اس کے ہاتھ اور پاؤں بیڈ کے کناروں سے باندھ دی جبکہ دوسری طرف اسپرا بے بسی سے سسکنے لگی. کیا میں نے تمہیں کبھی بتایا مجھے کیکڑے بہت زیادہ پسند ہیں؟ ارہم نے سوالیہ نظروں سے اسپرا کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا جس کے ہاتھ اور پاؤں ٹائی کی مدد سے بیڈ سے جکڑے ہوئے تھے. نہیں. اسپرا نے مضبوطی سے کہنا چاہا مگر اس کے باوجود خوف سے اس کی آواز کپ کپائی. چلو آج بتا دیا. اس نے جار سے کیکڑا نکالتے ہوئے کہا جو اس کے ہاتھ سے ہوتا ہوا بازو کی جانب جانے لگا. اس کے ساتھ ہی ارہم اٹھا اور باہر چلا گیا. اسپرا جو تب سے سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی ارہم کے یوں باہر چلے جانے پر اس کی جان میں جان آئی. لیکن ابھی کچھ ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ وہ واپس آیا لیکن اس کے ہاتھ میں موجود ڈبہ دیکھ کر اس کی آنکھیں خوف سے پھیلیں. ارہم کیا کر رہے ہو؟ پلیز مت کرو. جب ارہم نے کیکڑا اسپرا کے پیٹ پر رکھا تو وہ لرزتی آواز میں بولی. اسے ہٹاؤ پلیز. وہ چیخنے لگی لیکن وہ اسے اگنور کرتا ہوا دوسرا ڈبہ کھولنے لگا جس میں سے سانپ نکلا جو اس کے بازو کے گرد لپیٹنے لگا. ارہم پلیز. وہ نم آنکھوں سے اپنے ہاتھ اور پاؤں ٹائیوں سے چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے گڑ گڑائی جو مضبوطی سے بندھے ہوئے تھے. اس نے ابھی تک اپنا ناشتہ نہیں کیا. وہ سرگوشی نما بولا اور ساتھ ہی اسپرا کی جانب جھکنے لگا. ارہم پلیز مت کرو. میں آج کے بعد تمہاری کوئی بات رد نہیں کروں گی پلیز. جب اس نے محسوس کیا ارہم سانپ کو اس کے پیٹ پر رکھ رہا ہے تو وہ بے بسی سے روتے ہوئے بولنے لگی. ارہم پلیز آئی ول ڈو اینی تھنگ. اس سے پہلے ارہم سچ میں سانپ اس کے پیٹ پر رکھ دیتا وہ نم لہجے میں گڑ گڑائی. اسپرا کے الفاظ پر ارہم نے نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا جو تکلیف سے اسی کی جانب دیکھ رہی تھی. کوبراز آر ویری ہنگری. یہ کبھی بھی اپنے حق کے لیے لڑے بغیر ہار نہیں مانتے اور یہی چیز مجھے ان سے محبت کرنے پر مجبور کرتی ہے. اس نے سانپ کو اسپرا کے پیٹ پر رکھتے ہوئے کہا جو پل میں کیکڑے کی جانب بڑھ کر اس کا شکار کر چکا تھا. جبکہ اسپرا خوف سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی اسی پل ارہم نیچے جھکا اور کوبرا کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر واپس سے ڈبے میں رکھنے لگا. ڈبے میں رکھ کر وہ اسے لے کر کمرے سے باہر نکل گیا. دوسری طرف اسپرا سکون بھرے لمبے لمبے سانس لینے لگی. ارہم کو کمرے میں واپس سے آتا دیکھ کر اس کی سانسیں تھمنے لگی. جیسے ہی وہ مزید قریب آیا اسپرا نے سختی سے اپنی آنکھیں بند کر لی لیکن وہ جھکا اور آہستہ آہستہ اس کے پاؤں اور ہاتھ ٹائیوں سے آزاد کر دی. تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی تھی میری بات نہ ماننے کی؟ جب کہا تھا کمرے میں رہنا تو باہر کیا کر رہی تھی؟ وہ جو بیڈ سے اٹھنے لگی تھی ارہم نے اسے بالوں سے پکڑ کر بیڈ پر واپس سے پھینکتے ہوئے پوچھا اور ساتھ ہی دوسرے ہاتھ سے اس کے گلے کو پکڑا. اسپرا نے وحشت سے اس کی جانب دیکھا پھر اس کی نظر بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر پڑی. فروٹ کی ٹوکری کی جانب گئی. مجھے لگا وہ بچی بہلا ہے تو میں بس اسی لیے وہاں گئی تھی. یقین کرو میرا ارادہ یہاں سے بھاگنے کا ہرگز نہیں تھا. اس نے ارہم کی پیچ بلیک ڈارک آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا اور ساتھ اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر ٹوکری سے چھری پکڑ کر ارہم کے پیٹ میں مار دی جبکہ اس نے اس کی آنکھوں میں اور پھر اپنے پیٹ کی جانب اور واپس سے اسپرا کی آنکھوں میں دیکھا جو خوف سے پھیلی ہوئی تھی. مارو مجھے. اسے بیڈ سے اٹھا کر کھڑا کرتے ہوئے بولا اور ساتھ اس کے
چھری والے ہاتھ کا نشانہ اپنے دل پر کر دیا۔ نہیں پلیز، وہ بس، اسپرا نے بے بسی سے روتے ہوئے کہا اور ساتھ اپنا ہاتھ چھڑانے لگی۔ نہیں، اب تم مجھے مارو۔ جب تم نے ارادہ کر لیا تھا مجھے مارنے کا تو اب ہچکچاہٹ محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مارو مجھے۔ وہ اس کے چھری والے ہاتھ کو واپس سے دل کے قریب لے جاتے ہوئے گرایا۔ نہیں پلیز، وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی جبکہ خوف سے اس کے دل کی دھڑکن بڑھنے لگی۔ مارو مجھے، مار کیوں نہیں رہی؟ مارو، ختم کر دو آج مجھے۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے دل پر مارتے ہوئے چیخا۔ نہیں پلیز، میں ایسا کرنا نہیں چاہتی تھی، مجھ سے بس غلطی ہو گئی، وہ اذیت سے لڑکھڑاتی آواز میں بولی اور ساتھ اپنا ہاتھ اس سے چھڑانے لگی جبکہ آنسو اس کے گالوں پر زاروں کی تار بہنے لگے۔ اب کیا ہوا، مار کیوں نہیں دیتی؟ وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر بازو پر گریفت سہت کرتے ہوئے بولا۔ میں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتی تھی، بس تھوڑی دیر کی تکلیف میرے ذہن پر حاوی ہو گئی اور میں بس۔ وہ چھری کو زمین پر پھینکتے ہوئے شدت سے روتے ہوئے بولنے لگی۔ سب کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، سب مایا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کب کیا ہو جائے۔ وہ اسے جھٹکے سے خود سے دور کرتے ہوئے بولا۔ پلیز اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھو، دیکھو خون بہہ رہا ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر ارہم کا ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھتے ہوئے کہا اور خود فرسٹ ایڈ باکس ڈھونڈنے لگی۔ کیا یہاں فرسٹ ایڈ باکس ہے ارہم؟ وہ دوسرے کمرے سے ڈھونڈتے ہوئے چلائی۔ کیوں تمہارے اندر کا ضمیر پھر سے جاگ گیا ہے کیا؟ وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے بولا جبکہ وہ سانس روک کے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ تم صرف ایک قدم دور تھی مسیحا سے قاتل بننے میں، صرف اور صرف ایک قدم۔ بے بسی کے ایک مرحلے نے تمہیں بدل دیا، صرف ایک لمحے نے۔ اب دیکھا، انسان برا نہیں ہوتا، حالات اسے بھیانک بنا دیتے ہیں۔ اس کے دل پر انگلی رکھتے ہوئے بولا۔ ویسے تو تم بھی اب قاتل بن چکی ہو، تم بھی ہم میں سے ایک ہو۔ ویلکم ٹو مائی لائف۔ وہ اس کے ہاتھوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا جو خون سے بھرے ہوئے تھے۔ نہیں، میں قاتل نہیں ہوں، دیکھو تم زندہ ہو میرے سامنے، میں نے چھری ضرور ماری لیکن زخم گہرا نہیں دیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غصے سے چلائی اور آگے بڑھ گئی۔ کس چیز سے فرار ہو رہی ہو؟ ارہم نے اسے بازو سے پکڑ کر خود کی جانب کھینچتے ہوئے کہا۔ دیکھو میری جان، فرار مسئلے کا حل نہیں ہے۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی نما بولا جس سے اسپرا کی آنکھیں بھیگنے لگی اور ساتھ وہ اپنا آپ اس سے چھڑانے لگی۔ زندگی میں سب کچھ ہمارے اختیار میں نہیں، وقت ہمیں ایسی راہ پر لے جاتا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، پھر غصے میں جھٹکے سے اسے خود سے دور پھینکا جس پر وہ زخمی نظروں سے اسے دیکھتی وہاں سے چلی گئی۔ کچھ دیر کمرے میں بیٹھ کر رونے کے بعد وہ اٹھی اور واش روم میں جا کر زور زور سے اپنے ہاتھ دھونے لگی۔ انہیں جتنا بھی دھو لو، جب بھی آنکھیں بند کرو گی تمہیں یہ خون نظر آئے گا، وہ واش روم میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ تو تم نکلو یہاں سے، وہ چیخی۔ اپنی زبان کو لگام دو ورنہ کاٹ کر پھینک دوں گا اسے، اور ہاں، یہ ہاتھ دھو کر باہر آؤ، پیکنگ کرو، میں جانا ہے، وہ حکمیہ لہجے میں بولا جس پر اسپرا دانت پیس کر رہ گئی۔ پیکنگ کرنے کے بعد وہ دونوں جیسے ہی ہوٹل سے باہر نکلے تو اسپرا کی نظر بین اور سمنتا کو ڈھونڈنے لگی لیکن اس جگہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اپنی نظروں کو قابو کرو اسپرا، ورنہ دنیا میں انہیں کچھ بھی دیکھنے لائق نہیں چھوڑوں گا، ارہم نے اسے پیسنجر سیٹ پر دھکیلتے ہوئے کہا جس پر وہ پترائی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ کیا تم پاگل ہو؟ تمہیں احساس بھی ہے تم کیا بولتے ہو؟ ارہم کے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالنے پر وہ چلائی۔ اپنی بکواس بند کرو، جو کہہ رہا ہوں اسے سمجھ لو کیونکہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ آج کے بعد تم وہی کرو گی جو میں کروں گا، وہی سوچو گی جو میں سوچوں گا، وہی دیکھو گی جو میں دیکھوں گا، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے سلگتے ہوئے لہجے میں بولا۔ تو پھر کیا تم مجھے بتانا پسند کرو گے ہم کدھر جا رہے؟ وہ اپنے بازو سینے پر باندھتے ہوئے بولی۔ جہنم میں، وہ سکون سے کہتا گاڑی چلا کر اس کی سپیڈ تیز کر گیا جس پر وہ محض اسے گور کر رہ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ایئرپورٹ پر اور پھر فلائٹ پر بیٹھ چکے تھے۔ جب ان کی فلائٹ لینڈ ہوئی تو ایئرپورٹ سے باہر نکل کر وہ زیر لب بڑبڑائی۔ مطلب ہم دنیا کے سب سے چھوٹے ملکوں میں سے ایک ویٹیکن سٹی میں موجود ہیں۔ وہ حیرت سے یہاں لوگوں کو دیکھتے ہوئے بولی۔ یہ کون ہے؟ ایک آدمی نے ارہم کے قریب آ کر اسپرا کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اسپرا جو لوگوں کو دیکھنے میں مصروف تھی کسی کو اپنی جانب دیکھتا پا کر اپنا رخ اس کی جانب کیا جو ارہم اور پھر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسپرا مائی وائف، ارہم کہہ کر گاڑی کی جانب بڑھ گیا جبکہ اسپرا ناسمجھی سے اس آدمی کو دیکھنے لگی جو اسے سر تا پاؤں اپنائیت سے دیکھ رہا تھا۔ اسپرا اسے گھورتے ہوئے گاڑی کی جانب بڑھ گئی۔ ویلکم ہوم بردر اینڈ بھابھی، اس شخص نے گاڑی چلاتے ہوئے محبت سے کہا۔
گھر واپس آ کر ایک اپنا ہی سکون ملتا ہے۔ ارحم نے سیٹ سے سر ٹکاتے ہوئے جواب دیا۔ یہ تو ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا، جبکہ اسپرا ان دونوں کی اگنور کرتی آنکھیں موند کر سو گئی، کیونکہ مسلسل سفر کر کے وہ تھک چکی تھی اور گاڑی اپنی منزل کی جانب بھاگنے لگی۔ میں یہاں کیا کر رہی ہوں؟ اسپرا جب سو کر اٹھی تو گھبرا کر اتنے بڑے کمرے کو دیکھتے ہوئے بڑبڑائی۔ 1 منٹ، لگتا ہے پرنس چارمنگ مجھے اٹھا کر یہاں لائے ہیں، کیونکہ میں گاڑی میں سو گئی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکل کر بولی، ساتھ ہی اس کی نظر نیچے گئی جہاں ملازمائیں کام کر رہی تھی۔ مطلب اس دفعہ ہم لوگ ہوٹل میں نہیں، گھر میں رہائش پذیر ہیں۔ اسپرا نے سیڑھیاں اترتے ہوئے سوچا۔ یہ ارحم کدھر ہے؟ اسپرا نے ایک ملازمہ سے پوچھا جو ہال میں موجود صوفے کی ڈسٹنگ کر رہی تھی۔ میم سر باہر گئے ہیں، وہ کہہ رہے تھے رات تک آ جائیں گے، وہ تابع داری سے بولی۔ تو اسپرا آگے بڑھ کر گھر دیکھنے لگی، جس میں موجود ہر چیز وائٹ کلر کی تھی، جس میں سے اسپرا کو اپنا عکس صاف دکھائی دے رہا تھا، سوائے پردوں کے وہ بلیک تھے، لیکن اس کے باوجود وہ گھر کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہے تھے۔ اس نے اپنے قدم گارڈن کی جانب بڑھائے جہاں مختلف قسم کے پھول لگے ہوئے تھے۔ درمیان میں 4 کرسیاں اور ٹیبل موجود تھا۔ سورج کی پڑتی کرنیں اس منظر کو اور بھی دلکش بنا رہی تھی۔ وہ واپس سے گھر میں داخل ہوئی تو اسے کسی قسم کی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی، سوائے ملازماؤں کے کام کی۔ میم ناشتہ کر لیں، ایک ملازمہ نے اس کے سامنے ناشتہ رکھتے ہوئے کہا۔ واٹ از دس؟ اسپرا کو جب سامنے رکھی ڈش کا اندازہ نہیں ہوا تو سوالیہ نظروں سے ملازمہ کو دیکھا۔ اٹس برنچ ٹارٹ، ملازمہ نے ادب سے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ اسپرا بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی، جس کا ذائقہ اچھا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ لیونگ روم میں بیٹھ کر بکس ریڈ کرنے لگی۔ اسی پل اس کی توجہ فون پر بجتی رنگ نے کھینچی۔ اس نے کتاب سائڈ پر رکھ کر جا کے فون اٹھایا۔ ارحم، ریسیور سے کسی کی غصے بھری آواز گونجی۔ ارحم تو تم کون ہو؟ اس سے پہلے اسپرا اپنے الفاظ مکمل کرتی وہ اسے ٹوکتے ہوئے سرد موری سے بولا۔ میں ارحم کو فون پکڑاؤ۔ وہ واپس سے اس کی آواز کاٹتا ہوا بولا۔ وہ یہاں نہیں ہے۔ اسپرا نے اپنی خوف سے بڑھتی دھڑکنوں کو قابو کرتے ہوئے کہا۔ کدھر گیا؟ اس نے سلگتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ مجھے نہیں، اس سے پہلے وہ جواب دیتی وہ کال کاٹ گیا۔ اسپرا بے یقینی سے موبائل کو دیکھنے لگی۔ جیسے خود عجیب و غریب ہے ویسے ہی اس کے جاننے والے ہیں۔ وہ ریسیور کو پٹہتے ہوئے بڑبڑائی اور اپنے قدم کمرے کی جانب بڑھا دیے۔ کمرے کا دروازہ اچھے سے لاک کر کے وہ لیٹ گئی۔ ابھی اس سے سوئے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی ہوگی تو اس نے محسوس کیا جیسے کوئی اس کے لب پر موجود کٹ پر نرمی سے انگلی پھیر رہا ہو۔ ارحم کا خیال ذہن میں آنے پر اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ لیکن میں نے تو دروازہ خود لاک کیا، یہ کیسے اندر آ سکتا ہے؟ وہ دل ہی دل میں بولی۔ تمہارا دن کیسا گزرا اسپرا؟ وہ اس کے بال گردن سے پیچھے کر کے اس کی خوشبو محسوس کر کے پوچھنے لگا۔ اسپرا خاموش رہی، یعنی واضح کیا کہ وہ گہری نیند میں سو رہی ہے، جس پر ارحم کا قہقہا کمرے میں گونجا۔ میں جانتا ہوں تم جاگ رہی ہو، وہ اپنے لب اس کی گردن پر رکھتے ہوئے مسکرا کر بولا، جس پر اسپرا نے تڑپ کر اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر خود سے دور دھکیلا، جس پر وہ کراہ کر رہ گیا کیونکہ اسپرا نے اس کے زخم پر ہاتھ رکھ دیا تھا، لیکن وہ جلدی خود کو کمپوز کر گیا۔ ارحم سوری، میں بھول گئی تھی، وہ جلدی سے لائٹ آن کرتے ہوئے بولی اور دراز سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اپنی شرٹ اوپر کرو، مجھے اپنا زخم صاف کرنے دو، وہ لرزتی آواز میں بولی۔ کیا زمانہ آ گیا ہے، لوگ زخم دیکھ کر مرہم بھی رکھنے لگے۔ وہ آئی برو جھکاتا اس کی جانب دیکھنے لگا۔ پلیز، وہ اس کی شرٹ پر خون کے داغ دیکھ کر التجائیہ بولی۔ کہ چھوٹے موٹے زخم مجھے کچھ نہیں کہتے، اس لیے ریلیکس ہو کر سو جاؤ تم۔ ارحم، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ جب کہہ رہی ہوں تو مان کیوں نہیں جاتے؟ وہ چڑھتے ہوئے بولی اور آگے بڑھ کر خود ہی اس کی شرٹ اوپر کر دی، جہاں سٹیچز لگے ہونے کے باوجود خون بہہ رہا تھا۔ اسپرا نے پائیوڈین پکڑی اور روئی سے زخم صاف کرنے لگی، جبکہ ارحم صرف اسے دیکھنے لگا۔ یو آر سو بیوٹیفل، اس نے اس کے چہرے کو اپنی آنکھوں میں بساتے ہوئے کہا، جس پر اسپرا کے ہاتھ پل بھر کو ٹھہرے، مگر پھر وہ زخم کو صاف کر کے اس پر دوائی لگا کر پٹی لگانے لگی۔ ہو گیا، بس اتنی سی بات تھی، کل تیار رہنا، وہ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے بولا۔ لیکن کیوں؟ اس نے ماتھے پر سلوٹیں چڑھاتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں، وہ ترکی و ترکی بولا۔ ہم لندن سے یہاں کیوں آ گئے؟ وہ مایوسی سے بولی۔ کیونکہ وہ لندن دیکھنا چاہتی تھی، کیونکہ وہاں جس کام کے سلسلے میں گئے تھے وہ ہو گیا تو یہاں گئے ہیں۔ وہ سکون سے اس کے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے بولا۔ لیکن یہاں کیوں آئے ہیں؟ یہاں بھی کوئی کام ہے کیا؟
وہ اس کو دیکھنے لگی جس کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ تھی. اف، ہی اسمائل از سو بیوٹیفل اینڈ پیور. وہ سوچنے لگی، خیر ہو صحیح، کہ یہ طوفان آنے سے پہلے کی تو رونق نہیں. وہ دل ہی دل میں بڑبڑانے لگی. میں یہاں رہتا ہوں، وہ اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا. مطلب؟ اسپرا نے نہ سمجھی سے اس کی جانب دیکھا. یہ میرا گھر ہے اور یہ ملک میرا ہوم ٹاؤن. میں یہاں پیدا ہوا تھا اسپرا. ارہم نے اس کے ہاتھوں پر اپنی گرفت سہت کرتے ہوئے کہا. ہم کل کدھر جا رہے ہیں؟ اسپرا نے اس سے آنکھیں پھیرتے ہوئے پوچھا. میں تمہیں آفر دے رہا ہوں تمہیں کل یہ ویٹیکن سٹی گھماؤں. کل تمہیں اپنا ہوم ٹاؤن دکھاؤں اور یہاں تک کہ کل کا اپنا دن تمہارے نام لکھوں. وہ بیڈ بورڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے بولا. میرا نہیں خیال مجھے پسند آئے گا. یہاں پر ہر چیز بہت عجیب ہے، یہاں تک کہ یہاں کا ناشتہ بھی، لیکن وہ الگ بات ہے، کھانے کا مزہ آیا. وہ منہ بناتے ہوئے بولی. یہاں پر لوگ یہی کھاتے ہیں. وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا. کل میں نہیں جاؤں گی، وہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی. میری آفر کا مطلب حکم ہوتا ہے. وہ بیڈ سے اٹھ کر اسے بازو سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگاتے ہوئے بولا. اور میری ناک کا مطلب صرف نہ ہی ہوتا. وہ اس کی کولڈ آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑتے ہوئے بولی. مجھے مجبور مت کرو. اس نے اس کی شہ رگ پر اپنے انگوٹھے کا دباؤ بڑھاتے ہوئے وان کیا. ارہم، اسپرا مجھے انکار سننے کی عادت نہیں، تم صرف میرے سنگ سفر کرو، منزلیں میں طے کروں گا. وہ اپنی پیچ ڈارک بلیک آنکھیں اس کی براؤن آنکھوں میں گاڑتے ہوئے بولا، جس پر اسپرا کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑی. سو جاؤ، کل کا دن بہت لمبا جانے والا ہے. وہ جب خاموش رہی تو اس نے اس کے ہاتھ سے باکس دراز میں رکھ کر اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے کہا. آج ایک کال آئی تھی، کوئی تمہارے بارے میں پوچھ رہا تھا. اسپرا نے اس سے دور ہونے کی کوشش کرتے ہوئے بتانے لگی. میں صبح دیکھ لوں گا، ابھی سو جاؤ، میں بھی تھک گیا ہوں. وہ اسے اپنے سینے سے لگاتا آنکھیں بند کر گیا. کیا ہو ارہم تم؟ کبھی اتنے نرم اور کبھی اتنے سنگ دل. پل میں نرمی سے سہتی پر اتر آتے ہو. آخر ہو کیا تم؟ وہ اس کے چہرے کو دیکھ کر سوچنے لگی، کیونکہ نیند آنا تو اب مشکل تھا. بیٹھو. ارہم نے بائک پر بیٹھ کر اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، جس پر اسپرا اسٹیچو بنی اس کا منہ دیکھنے لگی، کیونکہ ابھی وہ ارہم کے ساتھ گھومنے جا رہی تھی. لیکن بائک پر کیوں؟ وہ منمنائی. سوال مت کیا کرو اتنے، چپ چاپ بیٹھو. وہ سرد موہری سے بولا، جس پر وہ جلدی سے بائک پر ارہم سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی، کیونکہ وہ اسے غصہ دلا کر کمرے میں بند رہنا ہرگز برداشت نہیں کرنے والی تھی. بہتر تھا آج گھوم ہی آئے. ارہم نے مین روڈ پر جا کر بائک کی سپیڈ تیز کر دی. وہ جو کچھ فاصلے پر بیٹھ کر بائک کی سائیڈز کو پکڑے ہوئے تھی، جلدی سے ارہم کے کندھوں پر ہاتھ رکھ دیا. ارہم آہستہ چلاؤ پلیز. وہ سپیڈ تیز ہونے پر چلائی، لیکن وہ آہستہ کرنے کی بجائے مزید تیز کر گیا. اس قدر تیز کہ بار بار اسپرا کو محسوس ہونے لگا، ہم اب اس دنیا سے گئے تو تب اس دنیا سے گئے. ارہم، تم مجھے اپنے ساتھ اس لیے لائے ہو نا، تاکہ تم مجھے ایسے مار سکو. جب بائک گاڑی سے بال بال ٹکراتے بچی تو وہ ہلکے بل چیختے ہوئے بولی، مگر وہ اسے اگنور کر کے سپیڈ اور تیز کر گیا. وہ اپنی زندگی میں اب کچھ اور خوفناک نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اسی لیے جلدی سے اپنے ہاتھ ارہم کے گرد سختی سے باندھ دی، جبکہ اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ کر آنکھیں بند کر دی. کچھ دیر بعد بائک رکی تو وہ اس جان لیوا بائک پر سے جلدی سے اتر کر ارہم کے سامنے جا کھڑی ہوئی. ایسے بائک چلاتے ہیں کیا؟ تم ہم دونوں کو موت کی گھاٹ اتار چکے ہوتے. وہ اسے گھورتے ہوئے بولنے لگی. جان کر خوشی ہوئی کہ تمہیں میری جان کی بھی فکر ہے. وہ استہزائیہ مسکرایا. نہیں جی، مجھے بالکل نہیں ہے. وہ اسے 2 قدم دور ہوئی. ہاں. وہ اسے آنکھ مارتا، اسے کمر سے پکڑ کر خود کے قریب کرتا ہوا آگے بڑھ گیا. وہ دونوں لوگوں کے ہجوم سے گزرتے آگے بڑھنے لگے، جو آپس میں اٹالین اور انگلش میں بات کر رہے تھے. پھر وہ ایک بڑی سی عمارت کے سامنے رک گئے. میں ہمیشہ ویٹیکن میوزیم میں آنا چاہتی تھی، کیونکہ یہاں کی آرٹ انتہائی خوبصورت ہے. میں اپنے لوگوں کے خیالات سے تو واقف ہوں، دیکھنا چاہتی تھی دوسرے لوگوں کی دنیا کیسی ہوتی ہے. وہ سامنے میوزیم کو دیکھ کر بولی. جانتا ہوں. وہ بڑبڑایا. اسے اب کیسے پتا؟ اوہ سوری، میں بھول گئی. دی ارہم میرے ساتھ ہے. وہ منہ بسوڑتے ہوئے خود سے بڑبڑائی اور اس کی سنگت میں میوزیم میں داخل ہو گئی. یہ تم نے کیسے کیا؟ اس نے نہ سمجھی سے ارہم کی جانب دیکھا جب وہ لوگ بغیر کسی ٹکٹ یا چیکنگ کے میوزیم میں داخل ہو گئے، جبکہ لوگ قطار میں کھڑے خوار ہو رہے تھے. ڈونٹ بادر، آئی ٹولڈ یو اٹس مائی ہوم ٹاؤن. وہ اسے بازو سے پکڑ کر تیزی سے چلنے لگا. آہستہ چلو ارہم، مجھے سب کچھ دیکھنا ہے. وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر روکتے ہوئے بولی. پہلے سسٹائن چیپل، پھر باقی سب. وہ اسے آگے کھینچتے ہوئے بولا.
ارم جو پہلے آ رہا وہاں سے ہی دیکھنے دو. نہیں ایسے بہت وقت لگے گا اور میں اتنا فارغ نہیں. وہ اس کے بازو پر زور دیتے ہوئے بولا. لیکن تم نے کہا تھا تم اپنا سارا دن میرے نام لکھ رہے ہو. وہ منمنائی. شٹ اپ ول یو. جس پر اسپرا نے تکلیف سے اس کی جانب دیکھ کر اپنا منہ بند کر لیا کیونکہ وہ یہاں کسی قسم بحث نہیں چاہتی تھی. وہ اس کا بازو پکڑ کر آگے بڑھ گیا. اس کی نظر ایک اسکیچ پر پڑی جہاں ایک آدمی اور اس کے ساتھ 2 لڑکے سام کی مکمل لپیٹ میں تھے جن کی آنکھوں میں درد واضح تھا. لاکون اینڈ ہز سنس. وہ اسپرا کے پیچھے کھڑے ہو کر بڑبڑایا جبکہ شرم سے اس کی آنکھیں بند ہو گئی. یہ کیسی جگہ ہے؟ وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی. یہاں پر مجسمے ایسے ہی بنے ہوتے ہیں. پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ گیا اور انہیں تقریباً 10 منٹ لگے سسٹائن چیپل تک پہنچنے میں. اسپرا وہاں دائل ہو کر فرش کی جانب دیکھنے لگی جس پر کچھ پیٹرن سا بنا ہوا تھا. اس پیٹرن کو کاسمیٹکس یا کاسمیٹک کہتے ہیں. ارہم اسپرا کو بتانے لگا تبھی ان کی توجہ آفیسر کی آواز نے کھینچی جو فیملیز کو تصویریں بنانے سے منع کر رہا تھا. استغفار اللہ معاف کرے. اسپرا نے ارہم کو ہاتھ سے پکڑ کر باہر لاتے ہوئے 1000 بار کہا. اب کیا ہوا دیکھا کیوں نہیں سب؟ جب وہ لوگ ایک بینچ پر بیٹھ گئے تو ارہم نے اس کی جانب دیکھا. مجھے نہیں پتا تھا یہاں یہ سب ہے. الحمدللہ میں مسلمان ہوں. وہ اپنے منہ پر خاد مارتے ہوئے بولی کیونکہ وہ کچھ ہی دیر وہاں رکنے کے بعد اسے اپنی سنگت میں باہر کھینچ لائی تھی. شکر اللہ کا میں بھی ہوں. وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا. چلو اب ہمیں یہاں سے چلنا ہے. وہ اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا بولا. نہیں میں تمہارے ساتھ بائک پر ہرگز کہیں نہیں جاؤں گی. تم ہم دونوں کو اس پر زندہ ہی مار دو گے. وہ اس کے پیچھے پیچھے چلانے لگی لیکن وہ اسے اگنور کرتا بائک پر بیٹھ گیا جبکہ اسپرا اسے گھورنے لگی. دیکھو میں نے اس لیے تیز چلائی کیونکہ تم مجھے نہیں پکڑ رہی تھی. اب پکڑ لینا پھر نارمل چلاؤں گا. وہ یہاں وہاں دیکھتا ہوا بولا. کیا مطلب میں نے تمہیں پکڑا نہیں تو تم ہم دونوں کو موت کے منہ میں دھکیل دو گے؟ وہ صدمے سے بولی. ہاں. وہ سرد موہری سے بولا. تمہارا دماغ ٹھیک ہے تم ایسے کیسے؟ میں نے کہا بیٹھو. اس نے اسپرا کے الفاظ کاٹتے ہوئے وارن کیا جس پر وہ جلدی سے بائک پر بیٹھ کر اس کے گرد اپنے بازو حائل کر گئی کیونکہ ابھی اسے مرنا نہیں تھا. ارہم نے نارمل سپیڈ پر بائک چلائی تو کچھ ہی دیر بعد وہ ایک ریسٹورانٹ کے سامنے موجود تھے. مورتے ہوٹل. اسپرا ہوٹل کا نام دیکھ کر زیر لب بڑبڑائی. ارہم اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر داخل ہو گیا اور ایک ٹیبل پر جا کر بیٹھ گیا. مجھے لگتا ہے میں نے یہ لفظ مورتے پہلے بھی کبھی سنا ہے. وہ ارہم کی جانب دیکھتے ہوئے بولی. کیا سچ میں ٹیچر ہو؟ ارہم نے مزے سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا. ہاں لیکن یاد نہیں آ رہا کدھر. وہ بڑبڑائی. مورتے کلب. میرا کلب جس میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا جہاں تم اپنے منگیتر کے ساتھ آئی تھی لیکن ہم دونوں کی نظریں ایک دوسرے پر سے ہٹ نہیں رہی تھی. یقین کرو تم اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی. دل کر رہا تھا تمہیں وہاں سے چرا لے جاؤں اور دیکھو چرا لے آیا. ارہم کے بتانے پر اسپرا کی سانسیں تھمی اور اس دن کی یاد اس کے ذہن میں گردش کرنے لگی. ہیلو میڈم کس دنیا میں ہو؟ کھانا آ چکا ہے شروع کرو. ارہم نے اسپرا کے سامنے چٹکی بجاتے ہوئے کہا جو اسی کے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی. یہ بہت زیادہ ہے ہم دونوں کیسے کھائیں گے؟ اسپرا نے ارہم کے پکارنے پر سامنے پڑی بہت ساری ڈشز کو دیکھتے ہوئے کہا. منہ سے کھائیں گے. ویسے بھی تم نے صبح سے صرف ناشتہ کیا ہوا تو میرے خیال میں تمہارے سمندر نما پیٹ میں یہ کچھ ہی دیر میں سارا پہنچ جائے گا. وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے سکون سے بولا جس پر اسپرا نے اسے صدمے سے دیکھا. تو تم نے میرے پیٹ کو سمندر کہا؟ اسپرا نے اسے گھورا. اب جو ہے وہی بولوں گا نا میاں کارا. وہ اس کی براؤن آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا جس پر اسپرا اسے دیکھ کر رہ گئی. ویسے کیا تم مجھے بتانا پسند کرو کہ میرے سامنے کیا کچھ پڑا ہوا ہے کیونکہ میں نے انہیں پہلے کبھی نہیں کھایا نہ دیکھا. اسپرا نے تمام ڈشز کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا. اسکلٹ چکن وتھ پوٹیٹوز اینڈ پیپرز. چکن سورینٹو. ڈرنکن چکن مرسالہ وتھ پوٹیٹوز اینڈ رائس. اس نے ڈشز کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ان کے نام بتائے جس پر اسپرا کو کچھ آج سمجھ تو نہیں آیا مگر پھر بھی ہاں میں سر ہلا کر کھانا شروع کر دیا. اور سچ میں ارہم کے کہے کے مطابق وہ کچھ ہی دیر میں سب کچھ کھا چکے تھے. اس کے بعد ارہم نے سویٹ میں 2 ڈشز منگوائیں. از آل دا ڈشز ہیئر سو ڈیوائن؟ اسپرا نے اپنے منہ میں چاکلیٹ کا ذائقہ محسوس کرتے ہوئے پوچھا. سی. ارہم نے ٹیشو پیپر سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا. میں کبھی بھی پاکستان کے علاوہ کہیں نہیں گئی اسی لیے مجھے انگلش کے علاوہ کوئی زبان نہیں آتی. اسپرا کو اس کی بات کا مطلب تو سمجھ آ گیا تھا کیونکہ اس کے پاپا یہ لفظ اکثر بولتے تھے لیکن وہ مکمل اٹالین سے ناواقف تھی اسی لیے بولی. کیا سچ میں تم اپنی دادی ماں کے پاس رہنے نہیں چاہتی جو امالفی کوسٹ میں رہتی ہیں؟
ارہم نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا جبکہ اسپرا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ تو تم کیسے جانتے ہو؟ اسپرا نے شوق کی حالت میں اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں کارا، وہ ویٹر کو اپنی جانب آنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ سٹاکر؟ اسپرا زیر لب بڑبڑائی۔ کیسا جا رہا ہے یہاں سب میٹیو؟ ارہم نے ویٹر کے قریب آ جانے پر پوچھا۔ بہت اچھا باس، صرف آپ کی آمد کا انتظار تھا، وہ سر جھکاتا ہوا بولا، جس پر ارہم نے ہاں میں سر ہلا کر اسے جانے کا اشارہ کیا۔ باس؟ ویٹر کے جانے کے بعد اسپرا نے ارہم کو ناسمجھی سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ میرا ہوٹل ہے، اس نے اسپرا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہارا؟ اسپرا نے آئی برو اچکایا۔ جتنی بھی چیزیں مورتے لفظ کے ساتھ جڑی ہیں وہ سب میری ہیں، میں آنر ہوں ان سب کا، پھر وہ مورتے کلب ہو یا یہ ہوٹل، وہ نرمی سے بولا۔ اب سمجھ میں آیا اس کلب کا نام مورتے کیوں تھا، کیونکہ اس کا مالک کی مونسٹر ہے تو نام تو ایسا ہی ہوگا، وہ لب چباتے ہوئے سوچنے لگی۔ کارا؟ کچھ لمحے بعد ارہم نے اسے پکارا۔ میرا نام اسپرائے کارا نہیں، وہ دان پیستے ہوئے بولی۔ کارا مینس ڈیئر ان اٹالین۔ جو بھی ہے مجھے میرے نام سے بلاؤ، وہ اس کی پیچ ڈارک بلیک آنکھوں کو دیکھتے ہوئے بولی جو نرمی سے پل میں کولڈ ہو گئی تھی۔ میرا جو دل کرے گا وہ بلاؤں گا، اپنے مشورے اپنے تک ہی محدود رکھا کرو، تمہارے لیے اچھا ہے، وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولا جس پر اسپرا لب بھینچ کر رہ گئی۔ اب میری بات دھیان سے سنو، وہ اپنی پیچ ڈارک بلیک آنکھیں اس کی براؤن آنکھوں میں گاڑتے ہوئے بولا۔ نہیں مجھے نہیں سننی، اپنے پاس رکھو، وہ ترکی با ترکی بولی۔ یہاں پبلک پلیس پر میری برداشت مت آزماؤ، اور میری بائیں جانب دیکھو جہاں دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور ان میں سے ایک نیوز پیپر ریڈ کر رہا ہے۔ ارہم نے اسے وان کرنے کے بعد اسپرا سے پوچھا۔ ہاں دکھ رہے ہیں، اس میں کیا ہے، وہ کولڈ ڈرنک پیتے ہوئے سکون سے بولی۔ اور دو آدمی تمہارے پیچھے بائیں جانب موجود ہیں، کیا وہ نظر آ رہے ہیں تمہیں؟ ارہم نے اس کے پیچھے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں آ رہے ہیں، تو پھر؟ اسپرا نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ اور کیا تمہیں باہر 4 آدمی بلیک کار میں نظر آ رہے ہیں جس کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور وہ سیدھا ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ ارہم نے ریسٹورانٹ کی کھڑکی سے باہر کھڑی گاڑی کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ارہم آ رہی، نظر کیا ہو گیا، کیوں بار بار پوچھ رہے ہو، مجھے صاف دکھائی دیتا ہے، کبھی یہ دیکھو کبھی وہ دیکھو، وہ چڑھتے ہوئے بولی۔ میں بس کنفرم کر رہا تھا، وہ سکون سے سیٹ کے ساتھ پشت لگاتے ہوئے بولا۔ کون ہیں یہ سب لوگ، کیا تمہارے دوست ہیں؟ اس نے ایک نظر سب پر پھیر کر ارہم سے پوچھا۔ نہیں، وہ ڈرنک کا سپ لیتا ہوا بولا۔ تو پھر؟ اسپرا نے آئی برو اچکایا۔ میں چاہتا ہوں تم بالکل بھی گھبراؤ مت اور بس خوشی خوشی مجھ سے بات کرو، وہ آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب ہے ارہم، تم مجھے بتاؤ یہاں آخر ہو کیا رہا ہے؟ وہ خوف سے اس کے ہاتھوں پر گرفت سہت کرتے ہوئے بولی۔ مجھے بس 2 منٹ دو تیسرو، وہ کہتے ہوئے اس کا ہاتھ چھوڑ کر اپنے سیل پر کچھ بٹنز دبانے لگا۔ ارہم؟ اسپرا نے جب واپس ان آدمیوں کی جانب دیکھا جو سر تا پاؤں اسے ہی گور رہے تھے تو اس نے لرزتی آواز میں اسے پکارا۔ بس ہو گیا، تم بس ہنستے مسکراتے ہو مجھ سے بات کرو، بس اتنا ہی کرو۔ ارہم نے اپنا سیل پاکٹ میں ڈال کر اسپرا کا ہاتھ واپس سے پکڑتے ہوئے کہا۔ مجھے بس اتنا بتا دو یہ ہمیں ایسے کیوں گور رہے ہیں؟ اسپرا نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مزید سہت کرتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ وہ یہاں مجھے ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، مختصر بولوں تو میری ہستی دنیا سے مٹانے آئے ہیں بس، وہ عام سے انداز میں بولا جیسے یہ اس کے لیے کوئی بہت معمولی بات ہے، جبکہ دوسری طرف اسپرا پترائی نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ ارہم مجھے ڈر لگ رہا ہے، اسپرا نے گھبراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تب تک حملہ نہیں کریں گے جب تک میں ہوٹل میں ہوں، ویسے بھی یقین کرو میرا آج کی تاریخ میں مرنے کا بالکل بھی ارادہ نہیں ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا جبکہ اسپرا سانس روکے اسے دیکھنے لگی۔ ارہم پولیس کو کال کرو، وہ مدد کرے گی، اسپرا نے اسے مشورہ دیا تاکہ پولیس آ کر ارہم اور جو لوگ اس کا قتل کرنے آئے ہیں دونوں کو گرفتار کر لیں اور وہ خود آرام سے یہاں سے بھاگ جائے واپس اپنی دنیا میں، تاکہ وہ مجھے گرفتار کر لیں اور تم یہاں سے غائب ہو جاؤ، وہ اس کے خیالات کو اس کے منہ پر مارتے ہوئے بولا۔ ارہم، میں نے کہا نا گھبرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، ارہم نے مسکراتے ہوئے کہا جبکہ اس کے الفاظ میں چھپی سنجیدگی وہ اچھے سے محسوس کر سکتی تھی۔ اسپرا نے نظر گھما کر ہوٹل میں دیکھا جہاں فیملیز اپنے بچوں کے ساتھ کھانا کھانے، باتیں کرنے اور مسکرانے میں مصروف تھی۔ ارہم کچھ کرو، دیکھو یہاں کتنے ہنستے مسکراتے چہرے ہیں،
اسپرا نے سب کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، میں تب تک کچھ نہیں کر سکتا جب تک تم میرے ساتھ ہو۔ وہ ٹیبل پر اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، کیا مطلب نہیں کر سکتے میری وجہ سے؟ تمہیں آس پاس یہ سب لوگ نہیں دکھ رہے؟ اسپرا نے غصے سے کہا، نہیں، کیونکہ وہ سب سے پہلے تمہیں نقصان پہنچائیں گے اور میں یہ ہونے نہیں دوں گا۔ ارہم نے کوک کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے اسپرا ارہم سے مزید کچھ کہتی اس کی نظر ایک ویٹر پر پڑی جو بل لے کر ان کی جانب ہی آ رہا تھا۔ ارہم، تم نے تو کہا تھا یہ ہوٹل تمہارا ہے، پھر یہ ویٹر بل لے کر کیوں آ؟ اسپرا کے باقی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے کیونکہ وہ ویٹر وہاں پہنچ چکا تھا۔ سر بل، ویٹر نے بل کی جانب اشارہ کیا۔ ارہم نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے پہلے بل کو اور پھر ویٹر کو دیکھا۔ اس سے پہلے بھلا میں نے بل… اس سے پہلے ارہم اپنے الفاظ مکمل کرتا، اس ویٹر نے اپنی جیب سے چاقو نکال کر ارہم پر حملہ کر دیا، جس پر اسپرا کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ ارہم فوری پیچھے ہوا اور اس کے چاقو والے ہاتھ کو بری طرح گھما کر اس کا سر زور سے ٹیبل پر مار کر اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ ہوٹل میں موجود تمام لوگ چیخنے لگے اور باہر کی جانب بھاگنے لگے۔ اسپرا بھی خوف سے سیٹ سے اٹھ گئی۔ نیچے بیٹھو، ارہم نے اسپرا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا اور ساتھ اس آدمی کے منہ پر اپنے ہاتھ کا دباؤ بڑھانے لگا۔ میں نے کہا نیچے بیٹھو۔ اسپرا کو جب خاموش کپکپاتے دیکھا تو وہ ہلکے بل چیخا، جس پر اسپرا اسی وقت سیٹ پر بیٹھ گئی۔ وہ ویٹر ارہم کے ہاتھ سے اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کرنے لگا جبکہ باقی سب دوسرے آدمی اپنی پسٹلز ارہم کی جانب تانتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگے۔ میں تم لوگوں کی جگہ ہوتا تو یہ کرنے کی غلطی ہرگز نہیں کرتا، ارہم نے بغیر ڈرے اپنی پیچ بلیک ڈارک آنکھوں سے ان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ دھمکی دے رہی ہو اسکارپیو؟ جو آدمی نیوز پیپر پڑھ رہا تھا وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ چلو دیکھ لیتے جو ہوتا ہے، ان چاروں میں سے ایک آدمی بولا جو کار میں موجود تھے، اور ساتھ ہی وہ سب ارہم کی جانب بڑھنے لگے۔ ارہم نے ایک قدم پیچھے لیا اور پھر ویٹر کو اٹھا کر زور گھما کر ان کی جانب اچالا، جس کی وجہ سے وہ سب آدمی زمین پر گر گئے سوائے ایک آدمی کے جو پھرتی سے اسپرا کے قریب سے گزرتا ارہم کی جانب بڑھا۔ اسی پل ایک اور آدمی ارہم کے قریب گیا تو ارہم نے اسے گردن سے پکڑ کر زمین پر پھینکا۔ تبھی باقی سب بچے آدمیوں نے ٹیبل اٹھا کر ارہم کی کمر پر مارا، جس کے لیے وہ تیار نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ فرض سے اٹھ بیٹھا۔ مگر اس سے پہلے وہ کھڑا ہوتا، ان آدمیوں میں سے ایک نے آگے بڑھ کر ارہم کے پیٹ پر زوردار پنچ مارا، جس پر ارہم کے قدم لڑکھڑائے۔ تو ایک آدمی نے آگے بڑھ کر ارہم کو اٹھا کر زور سے شیشے کی دیوار ساتھ جا مارا، جس سے کانچ ٹوٹ کر بکھر گیا، جبکہ اسپرا کے منہ سے زوردار چیخ نکلی۔ مگر ارہم نے ہمت نہیں ہاری، وہ پھر اٹھنے لگا تو اسی آدمی نے اس کے پیٹ پر زوردار کک ماری۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اسپرا کی آنکھیں روانی سے بھیگنے لگی۔ اس نے یہ سب موقع سمجھ کر یہاں سے بھاگنا چاہا، لیکن پاؤں وہاں سے ہلنے سے انکاری ہو گئے، جبکہ دل میں خوف اور درد سا اٹھنے لگا، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ یہ درد اور خوف اسے ان آدمیوں سے محسوس ہو رہا ہے جو یہاں قتل کرنے آئے ہیں، یا صرف ارہم کے لیے جو اس وقت اتنی تکلیف سے گزر رہا ہے۔ ان میں سے ایک آدمی نے اسپرا کو دیکھا اور پھر اپنے قدم اس کی جانب بڑھانے لگا۔ جب اسپرا کو محسوس ہوا وہ اس کی جانب آ رہا ہے تو وہ ارہم کے قریب بھاگی، لیکن وہ آدمی اسے بازو سے پکڑ کر خود کے قریب کر گیا۔ یہی ہے نا وہ اسکارپیو؟ اس آدمی نے اسپرا کے بازو پر اپنی گرفت سخت کرتے ہوئے کہا۔ یہی وجہ تھی نا جس کی وجہ سے تم اتنا عرصہ غائب رہے ہو، دوسرے آدمی نے چیختے ہوئے کہا۔ لیور، اس قدر زخمی حالت کے باوجود ارہم کی آواز انہیں وارن کرنے لگی۔ کیوں؟ تمہیں میرا اس کو چھونا بھی تکلیف دے رہا ہے؟ گولڈن بالوں والے آدمی نے اسپرا کے بازو پر اپنی گرفت مزید سخت کرتے ہوئے کہا۔ پلیز مجھے جانے دو، اسپرا نے اپنا آپ چھڑاتے ہوئے التجائیہ کہا۔ اوکے، جانے دوں گا، پہلے مجھے اپنا نام بتاؤ، اس نے اسپرا کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میرا نام… یہ کہتے ہوئے اسپرا ارہم کی جانب دیکھنے لگی جو بے حال پڑا تھا۔ پلیز ارہم مجھے بچا لو، وہ دل ہی دل میں بولی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، بول کیوں نہیں رہی؟ اس آدمی نے سلگتے ہوئے لہجے میں اس کے سر پر پسٹل رکھتے ہوئے کہا۔ میرا نام اسپرا ہے، وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی، جس پر اس آدمی نے ارہم اور پھر اپنے آدمیوں کی جانب دیکھا اور تھوڑا پیچھے کھسک کر زور سے ٹانگ اسپرا کے پیٹ پر ماری، جس سے وہ کرا کر زمین پر گری۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی جھوٹ بولنے کی؟ تمہارا نام اسپرا نہیں۔ اگر تمہارے منہ سے ایک بھی لفظ مزید نکلا تو میں تمہاری زبان حلق سے نکال کر کتوں کے آگے پھینک دوں گا۔ ارہم نے فوری اٹھ کر آ کر اسے گردن سے دبوچ کر زمین پر پھینکتے ہوئے کہا، جس پر باقی آدمی
ارحم کی جانب بھاگے۔ اس نے بغیر دیر کیے ایک کے پیٹ میں زور سے ٹانگ ماری، دوسرے کو گردن سے پکڑ کر بغیر ہچکچائے اس کی گردن توڑ دی، جس سے وہ زمین بوس ہو گیا، جبکہ دوسرے آدمی شاک کے عالم میں اسے دیکھنے لگے، مگر جلدی اپنی ٹران سے نکل کر سب نے اس کے سر کی جانب پسٹل تان دی۔ "You are going to die this time for real." گولڈن بالوں والے آدمی نے اٹھ کر ارحم پر نشانہ باندھتے ہوئے کہا، جس پر وہ چپ رہا اور اس کی گولی چلانے کا انتظار کرنے لگا۔ تبھی گولی چلنے کی آواز آئی تو اسپرا نے اپنی آنکھیں بند کر لی، جبکہ دوسری طرف گولی چلنے پر ارحم سائیڈ پر ہوا اور اپنی جیب سے پسٹل نکال کر گولڈن بالوں والوں کے ہاتھ پر گولی چلائی، جس سے پسٹل گر گئی اور باقی سب کے سروں پر نشانہ لگایا، جس سے سب سیکنڈز میں زمین بوس ہو گئے۔ "تم نے اسے اپنے یہ گندے ہاتھ لگائے جو میرا ہے، اور یقین کرو جو میری چیزوں کو بغیر میری اجازت کے چھوئے انہیں میں موت بھی بھیانک دیتا ہوں." ارحم نے ٹیبل سے چھری لا کر اس کی جانب جھکتے ہوئے کہا، جس پر اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی، جبکہ اسپرا نے ارحم کی بات پر اپنی آنکھیں اور شدت سے بند کر لی۔ ارحم نے چھری سے اس کے ہاتھ کی وہ انگلیاں اور پھر بازو جڑ سے اکھاڑ دیا جس سے اس نے اسپرا کو ہاتھ لگایا تھا، جبکہ اس آدمی کی چیخیں پورے ہوٹل میں گونجنے لگی۔ "اور ہاں، تمہارے لیے ایک مشورہ، اور جب کسی کو مارنے جاؤ تو اسی وقت پسٹل کا ٹریگر دبا دو، نہ کہ فضولیات میں اپنا وقت برباد کرو۔ اور دیکھو، تمہاری بکواس نے تمہیں موت کے منہ میں انڈیل دیا." ارحم نے کہہ کر اس کے دل میں گولی مار دی، جس سے اس کی چیخیں دم توڑ گئی۔ "شش، ریلیکس، سب ٹھیک ہے، اٹھو." ارحم نے اس آدمی سے فارغ ہو کر اسپرا کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا، جو زمین پر بیٹھی ہوئی تھی اور جس کی بند آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ارحم کی اسی پل نظر لوگوں کی جانب گئی جو اس منظر کی تصویریں اور ویڈیو بنا رہے تھے۔ "اگر ایک بھی تصویر یا ویڈیو وائرل ہوئی ان موبائلز کے ذریعے تو اس سے بھی خطرناک موت تم سب کو دوں گا." ارحم نے سلگتی نظروں سے ان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جس پر ان کے رنگ زرد پڑے اور ہاتھ کپ کپائے، اور وہ لوگ جلدی وہاں سے فرار ہو گئے۔ "مجھ سے نہیں اٹھا جا رہا." اسپرا نے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر نم آنکھوں سے کہا۔ رکو ٹیسرو." ارحم نے کہتے ہوئے نیچے جھک کر اسپرا کو اپنی باہوں میں لے کر کھڑا کرنا چاہا، تبھی اسپرا نے نظر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، جو ابھی تک برف کی طرح سرد تھی، لیکن اس سے پہلے وہ اٹھتے ان دونوں کی توجہ باہر پولیس کی گاڑیوں کے سائرن نے کھینچی، جو کچھ ہی لمحوں میں اپنی گاڑی سے اتر کر ارحم کے ارد گرد اس کے سر پر پسٹل کا نشانہ باندھے کھڑے تھے۔ "اسکارپیو، لیو دا لیڈی اینڈ اسٹینڈ بیک." آفیسر جو میگا فون پکڑے ہوئے تھا حکمیہ لہجے میں بولا۔ ارحم نے آفیسر کی بات پر کسی قسم کا رد عمل ظاہر نہیں کیا، بلکہ آفیسر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسپرا کے گرد اپنی گرفت مزید سخت کر دی۔ "پیچھے ہٹو اسکارپیو، ورنہ میں تمہیں یہاں ہی گولی مار دوں گا، کیونکہ مجھے ڈائریکٹلی آرڈرز ملے ہیں تمہیں ختم کرنے کے." آفیسر نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا، جس پر ارحم اسپرا کے پاس ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اپنی پیچ ڈارک بلیک آنکھوں سے آفیسر کی جانب دیکھنے لگا، جبکہ اس کے پاؤں اسپرا کی کمر کو چھونے لگے۔ "میں آخری دفعہ کہہ رہا ہوں، اس لڑکی سے دور ہو کر کھڑے ہو جاؤ اور خود کو ہمارے حوالے کر دو." آفیسر نے ارحم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وارن کیا، جس کا ارحم کو ذرا برابر بھی اثر نہیں ہوا۔ اسپرا جو زمین پر بیٹھی ہوئی تھی، اس نے ایک نظر آفیسر کو اور پھر ارحم کو دیکھا۔ اپنے درد کو ایک طرف رکھ کر اس نے اٹھنے کی کوشش کی تاکہ ارحم سے دور جا سکے، لیکن اس سے پہلے وہ دور ہوتی ارحم نے اسے بالوں سے پکڑ کر خود کی جانب کھینچا، جس پر اسپرا کرا کر رہ گئی اور تکلیف سے آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے گال چومنے لگے۔ "ارحم، اسے جانے دو." آفیسر نے تحمل سے کہا، مگر ارحم کا اگلا عمل اسپرا کو شاک کر گیا، کیونکہ وہ اس کی کن پٹی پر پسٹل رکھ چکا تھا۔ "ارحم!" اسپرا نے ٹوٹی پھوٹی آواز میں پکارا۔ جب اس نے ایک نظر بھی اس کے چہرے کی جانب نہیں دیکھا تو اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ "اسکارپیو، لڑکی کو جانے دو، ورنہ میں ابھی اسی وقت تم پر گولی چلا دوں گا." آفیسر نے ارحم کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جو آفیسر کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ ارحم نے آفیسر کی بات پر دل کھول کر کہکہا لگایا۔ اس کے کہکہے میں بھی وحشت صاف جھلک رہی تھی۔ "ایسا ہے کیا؟ تو چلاؤ پھر گولی." ارحم نے اسے چیلنج کیا۔ "ہم اس کے بارے میں بعد میں بات کر لیں گے، تم بس اس لڑکی کو جانے دو." آفیسر نے اسپرا کی جانب اشارہ کرتے ہوئے التجائیہ کہا، جس پر ارحم نے آفیسر کے وجود میں کپ کپاہٹ صاف محسوس کی۔ "میں جانتا ہوں تمہیں میری زندگی کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن یہ لڑکی جو سامنے کھڑی ہے، اس کی زندگی تمہارے لیے بہت ضروری ہے، اور میں اس کے دماغ میں گولی چلانے سے ذرا برابر بھی دیر نہیں کروں گا." اسپرا نے ارحم کے الفاظ پر پلٹ کر تکلیف سے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ شاید یہ جھوٹ بول رہا ہو، لیکن اس کی آنکھوں میں اس قدر جنون اور سرد مہری دیکھ کر اس کا دل اذیت سے پھٹنے لگا۔ "ارحم!" وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی۔
اگر اسے زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے آدمیوں کو بولو اپنی بندوقیں زمین پر پھینکیں۔ ارہم نے سکون سے کہا، مگر اس کی آواز سے سنجیدگی صاف جھلک رہی تھی۔ مگر جب اس نے محسوس کیا کہ آفیسر بندوق رکھنے پر ہچکچا رہا ہے تو اس نے فوراً گن لوڈ کر کے اسپرا کی کن پٹی پر رکھ دی، جس پر اسپرا شدت سے رو دی تو آفیسر نے جلدی سے اپنے آدمیوں کی جانب اشارہ کیا، جس پہ سب نے اپنی گن زمین پر رکھ دی۔ تبھی میٹیو ویٹر بھاگتا ان کی جانب آیا، جس کے بازو اور سر سے خون بہہ رہا تھا۔ سر، انہوں نے ہمارے آدمی پکڑ لیے ہیں، جس پر ارہم نے پولیس کی جانب شعلہ برساتی نظروں سے دیکھا۔ زین کو کال کرو، ارہم نے سنجیدگی سے کہا اور ساتھ پولیس کو اپنی نظروں کے حصار میں رکھا، کیونکہ وہ یہاں کسی قسم کی غلطی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ سر، کر دی کال، وہ بس پہنچنے والے ہیں، میٹیو نے جلدی سے کہا۔ اوکے، تم نکلو یہاں سے، ارہم نے میٹیو سے حکمیہ لہجے میں کہا، جس پر وہ وہاں سے نکل گیا۔ ارہم، تم بہت پچھتاؤ گے، آفیسر نے اسے وارن کیا۔ ہاں، ایسا ہے کیا؟ ارہم نے آفیسر کو چیلنج کیا۔ چلو ارہم، نکلو جلدی، زین نے پیچھے سے آ کر کہا، جس کے ساتھ 10 آدمی موجود تھے اور جنہوں نے بلیک سوٹ اور گلاسز لگائے ہوئے تھے۔ زین کی آواز پر ارہم اسپرا کے سر پر ہی پسٹل رکھے اسے لے کر باہر نکلنے لگا، اور جلدی وہ دونوں گاڑی میں موجود تھے، جبکہ زین نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ کل دیم آل، ارہم نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا تو زین گاڑی زن سے وہاں سے بھگا لے گیا۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ اسپرا نے سرگوشی نما الفاظ میں کہا۔ اپنی بکواس بند کرو، وہ سیٹ کی پشت سے سر لگاتا ہوا سکون سے بولا۔ تم تقریباً سچ میں مجھ پر گولی چلانے والے تھے، اسپرا نے کسی روبوٹ کی طرح وہ منظر سوچتے ہوئے کہا۔ اسپرا، میں چاہتا ہوں تم خاموش رہو، ارہم نے اسے وارن کیا۔ نہیں، میں نہیں رہوں گی، تم میرے سر میں گولی چلا کر مجھے مار دینے والے تھے آج، وہ چیختے ہوئے بولی، جس پر ارہم کی غصے سے ہارٹ بیٹ تیز ہونے لگی۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر خود کو ریلیکس کرنے لگا۔ میں نے سوچا تھا آج کا دن ہمارے لیے کچھ معنی رکھتا ہے، ہم دونوں اپنے رشتے کی جانب چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر بہتر بنا سکتے ہیں، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم مجھے ایسا محسوس کرواتی ہو جیسے میں اس بھیڑ میں اکیلی ہوں اور میرا یہاں کوئی بھی نہیں ہے، کوئی نہیں، وہ اسے سکتے ہوئے بولی۔ کیا تم اپنا رونا دھونا بند کرو گی؟ تمہارے آنسو مجھے غصہ دلا رہے، ارہم نے چڑھتے ہوئے کہا۔ میرے حال میں تم نے مجھے بتایا تھا میرے آنسو سے تمہیں محبت ہے، یہ تمہیں سکون پہنچاتے ہیں، وہ چیخی۔ یو آر اے مانسٹر، اے بلڈ تھرسٹی مانسٹر، جس نے پل میں ان سب کو جان سے مار دیا، اسپرا سے لگتے ہوئے لہجے میں بولی۔ ڈرگ گھر، ارہم تنگ آ کر بولا، جس پر کار اچانک سے رکی اور پھر زین نے پچھلا دروازہ کھول کر اسپرا کے بازو کی جانب سرنج بڑھائی۔ یہ کیا ہے زین؟ فکر مت کرو، اس سے تمہیں سکون ملے گا اور درد کم ہو جائے گا، زین نے کہتے ہوئے وہ سرنج اسے لگا دی۔ زین، آئی کانٹ۔ شش، سو جاؤ، وہ کہہ کر واپس سے آگے بڑھ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال گیا۔ تبھی اسپرا پر اس ڈرگ کا اثر ہونے لگا اور اس کی آنکھیں بند ہونے لگی، مگر مکمل نیند میں جانے سے پہلے اس نے محسوس کیا جیسے ارہم نے اس کے کان میں کچھ کہا ہو اور پھر اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھ کر خود کے سینے میں چھپایا ہو، لیکن وہ سمجھ نہیں پائی کہ آخر ارہم نے اسے کیا کہا۔ اسپرا کی آنکھیں جب کھلی تو اس نے خود کو ہسپتال میں موجود پایا، جہاں اس کے منہ پر آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا، جبکہ سامنے زین کال پر کسی کے ساتھ مصروف تھا، لیکن جیسے اس کی نظر اسپرا پر گئی جلدی سے کال بند کر کے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ زین نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ پانی، اسپرا نے خشک ہوتی زبان سے کہا، ساتھ اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر ماسک اتار دیا۔ زین نے جگ سے پانی گلاس میں انڈیل کر اسپرا کو بٹھایا اور اسے پانی پلانے لگا۔ اب کیسی ہو؟ پانی پلا کر زین نے پھر سے پوچھا۔ بہتر ہوں، وہ ٹیک لگاتے ہوئے بولی۔ اوکے، میں ڈاکٹر کو بلاتا، زین کہہ کر روم سے باہر نکل گیا۔ زین کے جانے کے بعد اسپرا نے محسوس کیا کہ اس کے پیٹ اور سر کی درد غائب ہو چکی ہے۔ اب کیسا محسوس کر رہی ہیں اسپرا؟ ڈاکٹر نے کمرے میں داخل ہو کر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ الحمدللہ، اب بہت بہتر ڈاکٹر، اسپرا نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کال می ارسل، ڈاکٹر نے کہہ کر کچھ لمحے کارڈیک مانیٹر کی جانب دیکھا اور پھر اسپرا کی جانب۔ تمہارا سر درد؟ ڈاکٹر نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ اٹس بیئریبل۔ اینڈ یور اسٹمک؟ ڈاکٹر نے اسپرا کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، وہاں بھی اب درد محسوس نہیں ہو رہا، اسپرا نے سکون سے کہا۔ اوکے، میں تمہیں کچھ میڈیسن دیتا ہوں، انہیں وقت پر لینا، ریسٹ کرنا ہے، ڈاکٹر نے مطمئن ہوتے ہوئے کہا، اور پھر ڈاکٹر نے نرس کو اس کو آکسیجن ماسک اور باقی سب چیزوں سے آزاد کرنے کو کہا۔ کچھ دیر بعد نرس اپنا کام کر کے روم سے نکل گئی۔
میں جانتا ہوں ارحم کو تمہارے سر پر پسٹل نہیں رکھنا چاہیے تھا، لیکن یقین کرو وہ کبھی بھی ٹریگر نہیں دباتا۔ زین نے ان دونوں کے درمیان خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا، اٹس اوکے۔ اسپرا نے اس کی جانب دیکھے بغیر کہا، نو ہی واز اینگری اینڈ میں نے کہا نا ٹھیک ہے، اس میں ایسا کچھ نہیں تھا جو پہلے میں نے سہا نہ ہو۔ اسپرا نے اسے ٹوک کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جس پر اس نے زین کو نروس محسوس کیا، جو آج سے پہلے اس نے اسے ایسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں کب یہاں سے ڈسچارج ہو رہی؟ اسپرا نے اس کا دھیان اپنی بات کی جانب کھینچا۔ کچھ منٹس میں بس۔ نرس ڈسچارج پیپر تیار کر رہی ہے۔ وہ اپنی جینس کی جیب میں ہاتھ پھنساتا ہوا بولا۔ میں کتنے گھنٹے بے ہوش رہی؟ اسپرا نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ گھنٹے 18، وہ پرسکون لہجے میں بولا۔ اور تم نے مجھ میں کیا انجیکٹ کیا تھا؟ اسپرا نے آئی برو اچکایا۔ اینستھیسیا، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ واٹ؟ تم ڈاکٹر سے مشورہ کیے بغیر میرے ساتھ یہ کیسے کر سکتے؟ اسپرا نے غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ اور تمہیں کس نے کہا میں نے ڈاکٹر سے نہیں پوچھا؟ زین نے مسکراتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا مطلب تمہارا؟ اسپرا نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ میں ایک سرجن ہوں اسپرا، اور ارسل میرا بڑا بھائی ہے۔ زین نے اسپرا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جس کی آنکھیں شوق سے پھیلی تھی۔ واو، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا اور کیا کہوں۔ لیکن ایک بات اور سمجھ نہیں آ رہی، جب تم خود ایک سرجن ہو پھر ارحم کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ کیونکہ وہ ایک کرمنل ہے۔ زین نے اس کے الفاظ مکمل کی، جس پر اسپرا نے ہاں میں سر ہلایا۔ اور تمہیں کس نے کہا میں نہیں ہوں؟ زین نے اپنے سینے پر بازو باندھتے ہوئے پوچھا، جس پر اسپرا بس خاموش رہی۔ چلو اٹھو، اب ہمیں چلنا ہے، زین نے نرس کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر کہا، اور ساتھ ہی اس نے آگے بڑھ کر نرس سے ڈسچارج پیپر لے کر انہیں سائن کیا، اور پھر وہ دونوں ہسپتال سے باہر نکل آئے۔ کیا وہ اندر ہے؟ گھر کے سامنے گاڑی رکنے پر اسپرا نے زین سے پوچھا۔ نہیں۔ زین سمجھ گیا کہ وہ ارحم کا پوچھ رہی ہے، اس لیے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، جس پر اس نے سکون بھرا سانس کھینچا اور زین کو شکریہ بول کر گاڑی سے باہر نکل آئی۔ گھر میں داخل ہو کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں گئی اور کپڑے لے کر واش روم میں گھس گئی تاکہ فریش ہو سکے۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہو کر نیچے گئی۔ ابھی وہ بیڈ نہیں لگی تھی، اس کی توجہ دروازے پر ہوتی دستک نے کھینچی۔ لگتا ہے خود ہی دروازہ کھولنا پڑے گا۔ جب آس پاس اس نے کسی ملازمہ کو نہیں پایا تو دروازے کی جانب بڑھتے ہوئے خود سے بولنے لگی، سیٹ دا ڈائننگ۔ اس کے دروازہ کھولنے پر ارحم گھر میں داخل ہوا اور بغیر اس کی جانب دیکھے حکمیہ لہجے میں کہتا آگے بڑھ گیا، جس پر وہ محض اسے گور کر رہ گئی مگر کہا ایک لفظ نہیں۔ تو یہ رہی ایپیسوڈ نمبر 6 آف جنون تیرے عشق کا کی، جس کی رائٹر ہیں کائنات اجاز۔ میری محنت، میری کاوش کو سراہتے ہوئے اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا ہوا، اور ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا بھی ہرگز مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 7 میں، تب تک اللہ حافظ۔